بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ گزشتہ پیر جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں اللہ رب العزت نے وہ 8 صفات ذکر فرمائی، جو 8 صفات کسی بھی بندے کے اندر ہوں تو اللہ رب العزت نے اس کو عباد الرحمن کا ٹائٹل دیا، یعنی کہ یہ 8 صفات جو بندہ اپنا لے گا اللہ رب العزت کا بندہ بن جائے گا۔ اور پھر بیچ میں اللہ رب العزت نے جہاں پہ ہمارا درس ختم ہوا تو اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ جو ان خوبیوں کی مخالفت کرے گا اور گناہ کے اندر مبتلا ہوگا تو اللہ کی طرف سے عذاب اس کو ملے گا۔ آج کی آیات میں وہی عذاب کا ذکر ہے، اور اس کے بعد چند ایک صفات اور ذکر فرمائی کہ یہ بھی عباد الرحمن میں ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ان گناہوں کے اندر پڑے گا تو قیامت کے دن اس کو عذاب بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، اور اس عذاب کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ہمیشہ تو مسلمان جہنم میں نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا جب اس کو اپنے گناہوں کی سزا مل جائے گی تو اللہ رب العزت نکال کے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، یہ کفار کے بارے میں فرمایا۔ پھر آگے اگلی آیت میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں کوئی شخص توبہ کر لے اور ایمان لے کر آئے اور نیک صالح اعمال کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ رب العزت ان کے سیئات کو، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العزت بڑے بخشنے والے ہیں، مغفرت فرمانے والے ہیں اور بہت مہربان ہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، پھر دوبارہ سے اسی آیت کے مفہوم کو دہرایا کہ جو شخص توبہ کرے اور نیک صالح اعمال کرے تو گویا کہ تندرست طور پر پورا وہ اللہ کی طرف واپس لوٹ گیا، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی، کوئی خامی نہیں ہوئی۔ یعنی کہ ایک بندہ گناہ کر کے اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت چھوٹا ہو کر پہنچا اللہ کے پاس یا بڑے اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی، بلکہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں اور گویا کہ وہ صحیح سالم اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز خراب ہو جائے تو بالکل بعینی پہلی طرح بننا اس کا ممکن ہے۔ سیب رکھا ہوا وہ خراب ہو جائے، کوئی اس کو کاٹ لے تو دوبارہ سے وہ پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ رب العزت نے گناہوں کے بارے میں یہ معاملہ فرمایا کہ میرا بندہ جب گناہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد جب وہ توبہ کر کے نیک صالح اعمال کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو جڑ سے اس طرح دھو دیتا ہوں کہ وہ پہلے کی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے، ہم نے اکثر جگہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ کوئی بندہ حج کر کے آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو اس طرح دھو دیتے ہیں جس طرح ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا تھا، گناہوں سے پاک تھا، تو حج کے سفر سے واپسی پر بھی وہ اس طرح پاک صاف ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ گناہوں کو اللہ پاک بالکل دھو دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہاں پر مزید 2 صفات ذکر فرمائی کہ جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کے اندر ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے لا يشهدون الزور، کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور دوسرا یہ بھی فرمایا ساتھ کے ساتھ اسی کا مفہوم کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ کسی بھی ناجائز اور حرام کے کام کے اوپر نہیں آتے، کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں کرتے، جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے، اسی لفظ کا، اسی آیت کے ٹکڑے کا مفہوم، اور کسی ناجائز اور حرام کام کے اندر بھی اپنے آپ کو نہیں ڈالتے، یہ بھی اسی آیت کا مفہوم ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کسی بیکار کے کام کے پاس سے گزرتے ہیں، کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس کے اندر خود کو مبتلا نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کے رب کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ ان آیات کے پڑھنے کے ٹائم اپنے آپ کو گونگا اور بہرا، اندھا اور بہرا نہیں بناتے، بلکہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔
والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اسی طریقے سے رحمان کے جو بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں ہماری اولاد میں سے اور ہماری بیویوں میں سے ہمیں ایسی بیوی اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ہمیں بیویاں اور اولادیں ایسی ہماری بنا دے کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے لیے چین بنے، ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بنے، ہماری تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا. یہاں پہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے پہلی جو بات ذکر فرمائی کہ اولاد اور بیویاں یہ مرد کے لیے ایسی چیز ہیں کہ اگر یہ درست ہوں گی تو انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو زندگی میں چین سکون ملے گا. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی اس طرح ہونی چاہیے کہ مرد جب گھر کے اندر آئے اور اس بیوی کی طرف یا اولاد کی طرف دیکھے تو پورے دن کی تھکاوٹ کو بھول جائے. یعنی ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے کہ وہ میٹھی باتیں کرے، وہ کوئی تانے کسنا، وہ کوئی شکوے شکایات کرنا، تنگ کرنا، ایسا معاملہ نہ ہو، بد زبان نہ ہو. یعنی کہ یہ بہترین بیوی ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو یہاں پر بھی اسی چیز کو ذکر فرمایا کہ بیوی اور بچے اللہ پاک ایسے عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. اگر خدا نہ خواستہ ایسے نہ ہوں تو مرد باہر بھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے کمانے کے لیے، پورے دن محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، دھوپ میں دھکے کھائے گا، کیا کچھ نہیں کرے گا، گھر میں آ کر پھر اس کو پریشانی کا سبب سامنا کرنا پڑے تو یہ اس کے لیے تکلیف کا سبب ہے. تو فرمایا کہ ایسی بیوی اور ایسی اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. پھر صرف اتنا ہی نہیں، وجعلنا للمتقین اماما، مجھے متقین کا امام بنا. اولاد ہو تو وہ متقی ہو، بیوی ہو تو متقی ہو، میرے نیچے ملازمت میں کام کرنے والے جو افراد ہوں وہ متقی ہوں، میں کسی کمپنی کا بڑا ہوں تو میرے نیچے جتنے ملازمین ہیں وہ متقی ہوں، میں کسی جگہ پر کوئی ٹھیکیدار ہوں تو میرے نیچے مزدور کام کرنے والے متقین ہوں. جہاں کہیں پہ میرا واسطہ پڑے تو متقین سے پڑے اور مجھے ان متقین کا امام بنا. یعنی میں بھی اسی طرح متقی ہوں اور ان کا بڑا ہوں. تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے. مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن حضرات کی اولاد نہ ہو یا ان کی اولاد ہو اور وہ نافرمان ہو یا ویسے بھی اولاد ہو تو ان کو اس دعا کا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اللہ رب العزت اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد عطا فرمائیں گے، اگر اولاد ہے اور نافرمان ہے تو اللہ فرما بردار بنائیں گے، اگر اولاد ہے اور فرما بردار ہے اللہ اس کو اور مزید ترقیاں عطا فرمائیں گے فرما برداری میں اور نیکیوں کے اندر. اب یہاں تک تمام صفات ذکر فرمائی. آگے ان کے بارے میں مزید تفصیل ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ان کے لیے کیا انعامات ہیں. فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کے بدلے، دنیا کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے روکا تو گویا صبر کیا، ان کو ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، جنت کے خوبصورت گھر عطا فرمائیں گے، بہترین ڈیزائن کے بنے ہوئے اللہ کی کاریگری کے بنے ہوئے ان کو گھر عطا فرمائیں گے جنت کے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور جب ان گھروں کی طرف جائیں گے تو ایسے عام جام بالکل تھکے ہارے، جس طرح ہم ٹرین سے سفر کر کے آئیں بالکل تھکے ہارے گھر میں آتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ان کا بھرپور اعزاز و اکرام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا، ان کا وہاں پر استقبال کیا جائے گا تحیۃ و سلامہ، اچھے الفاظ کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا. اور وہ استقبال کرنے والے کون ہوں گے؟ اللہ کی نورانی مخلوقات ہوں گی، فرشتے ہوں گے، حور و غلمان ہوں گے جو ان کا استقبال کریں گے. یعنی ایک بندہ عباد الرحمن میں آیا، نیک بندہ بنا، مرنے کے بعد کہ اس کے لیے تمام تر انعامات ہیں کہ ایک تو جنت ملے گی، جنت کے بالا خانے ملیں گے، وہاں پہ اس کو استقبال کرنے والے فرشتے اور اللہ کی نورانی دیگر مخلوقات ملیں گی، اور بھرپور اچھے القابات کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھی سلامتی کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے. خالدین فیہا، پھر ایسا نہیں کہ جنت میں کچھ عرصے کے لیے داخل ہوئے پھر نکال دیے جائیں، بلکہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. حسنت مستقرا و مقامہ، بہت بہترین ٹھکانہ ہے اور کیا ہی بہترین رکنے کی جگہ ہے. جنت کی اللہ نے تعریف فرمائی.
پیچھے جہنم کا اسی طرح تذکرہ گزرا تھا، انہا ساعت مستقرا و مقاما، کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری رکنے کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اور جو اللہ رب العزت نے جنت کی صفت یہاں پہ ذکر فرمائی وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، یہ آخری آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب آپ ان کفار سے کہیے کہ اگر یہ جھٹلا دیں، اللہ کی دعوت کا انکار کر دیں، تو اللہ کو نہ پکاریں تو اللہ کو ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں اور میں ایمان لے کر آیا اور مجھے جو دعوت دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے تو نعوذ باللہ یہ اللہ کو ضرورت ہے میری اس وجہ سے دعوت دی جا رہی، نہیں۔ فرمایا کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ نہیں پکارتے اللہ کو، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو ان کی ضرورت ہو۔ ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری۔ تم اگر اچھائی کی طرف اور بھلائی کی طرف آتے ہو اپنے فائدے کے لیے آتے ہو، ہم اگر اللہ کی طرف جاتے ہیں ہماری آخرت اچھی ہوگی، ہماری بھلائی ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تو کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ جو تمہیں دعوت دیتا ہے اور تم اس کی دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہتے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تو فقد کذبتم تم نے جھٹلایا، فسوف یکون لزاما تو اس کا جو جرمانہ ہے، اس کی جو جرم کی سزا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان والا بنائے، توبہ کرنے والا بنائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنائے، گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ان تمام صفات پر جو ان آیات میں ذکر کی گئی ان پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔